بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ شب برات کا یہ پرنور اور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش نصیب بندہ شب برات کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل و ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اٹھ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تأمل کیجئے اور اپنی گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھے جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر در حقیقت وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہے اور گھر کے دیرینہ سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پراسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک شب برات کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے کے کیوار اچانک کھل گئے ہوں اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرےداری کر رہے ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو شب برات یعنی مغفرت کی رات کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اور روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شب برات کوئی عام یا معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک موقع ہے جسے
तकदीरों के फैसले की रात करार दिया गया है। ये वही अजमत व शान वाला वक्त है जब खालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। उसी की निस्बत से बड़ी बरकतें नाजिल होती है और उसी रात बंदों की बख्शिश के परवाने जारी होते हैं। याद रखिए, यही वो वक्त है जिसकी अपनी शान है, जब तमाम मखलूक़ात अपने रब के हुजूर तौबा और इस्लाह के लिए पेश होती है। शब बरात के उन लम्हात में एक खास किस्म की इलाही तजल्ली होती है। फजाएं इंतहाई पुरसकून होती है और अर्श मुअल्ला से आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर प्यासे बंदों से कह रहे होते हैं कि मांगो, आज क्या मांगते हो। ये वो कबूलियत की साथ है जब कोई भी जायज दुआ रद्द नहीं की जाती। जब बंदा कमाले आजिजी से हाथ उठाता है तो मलाइका की सदा आती है कि ए अल्लाह के बंदे, तलब कर, तेरा रब सब कुछ अता करने वाला है। ए मेरी प्यारी बहनों, ये वो इंतहाई कीमती और नायाब लम्हा है जब रब्बे जुल जलाल अपने बंदे से खुश होकर रिज्क की फरावानी नाजिल करता है, उलझे हुए मुश्किल मामलों की गिरह खोलता है और वो कुछ बिन मांगे अता कर देता है जिसका इंसान के लिए तसव्वुर करना भी मुहाल है। लेकिन सद अफसोस और मकामे मातम है कि हम इस अजीम रात की कदर नहीं करते और इसे भी दूसरे आम वक्तों की तरह गफलत व कोताही में गुजार देते हैं। न हम अपने कुलूब को हसद व कीना की नजासत से पाक करते हैं, न अपनी जुबानों को गीबत की आलूदगी से, न अपने घर को जाहिरी गलाजत से और न ही अपनी नीयतों को रियाकारी के जहर से पाक करते हैं। लिहाजा आज पुख्ता अहद कर लीजिए कि जब भी शबे बरात का चांद अपनी जियापाशियां बिखेरे तो आपने ये पक्का याद रखना है कि ये वक्त आपकी तकदीर बदलने और घर की हालत सुधारने का एक सुनहरा मौका है, बशर्त कि आप उस रात की हुर्मत व तकद्दुस को पहचानें और उसका मुकम्मल अदब व एहतराम बजा लाएं। मेरे भाइयों और बहनों, अब तफसील से जिक्र करते हैं उस सबसे पहली चीज का जिसकी तत्हीर यानी मुकम्मल सफाई शबे बरात के मौके पर रूहानी तौर पर बेहद जरूरी है। अगर इसे नादानी में नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये चीज इंसान के माशी हालात, जहनी सुकून और घर की खैर बरकत पर ऐसी कारी वार करती है जैसे कोई जहरीला नाग चुपके से किसी के जिस्म में जहर उतार दे। जी हाँ, वो पहली अहम तरीन चीज आपके घर का मेन दरवाजा यानी मरकजी दरवाजा है। ये वही दहलेज और रास्ता है जहां से हर आने वाला मेहमान, हर खैर भलाई का फरिश्ता और हर रिज़्क की पहली लहर आपके घर में दाखिल होती है। जरा गहराई से सोचिए कि अगर वही बुनियादी दाखिली रास्ता गंदा हो, वहां मकड़ियों ने बदसूरत जाले बुन रखे हों और मिट्टी की दबीज तहें जमी हो, तो क्या रहमत के फरिश्ते उस रास्ते से आना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं, वो तो वहीं से अपना रुख मोड़ लेंगे। हम में से अक्सर लोग सारा वक्त अंदरूनी सजावट और तज़यीन व आराइश में तो मगन रहते हैं, लेकिन मरकजी दरवाजे की हालत को बिल्कुल भूल जाते हैं। याद रहे कि दरवाजे पर जमी मिट्टी दरअसल नहूसत और गुर्बत की अलामत लगती है, जिससे बरकतें अंदर आते हुए कतराती हैं। प्यारी बहनों, जब आप शबे बरात की तैयारी में अपने दरवाजे की गर्द को झाड़ती हैं तो दर हकीकत आप अपने मुकद्दर के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही होती हैं। ये महज लकड़ी या लोहे का बेजान फ्रेम नहीं, बल्कि आपके नसीब का आईनादार है। जिस तरह एक मैला दिल रब की मारिफत और पहचान हासिल नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही मैला दरवाजा रब की रहमत को खुश आमदेद नहीं कह सकता। आज के इस दौरे नुमाइश और दिखावे में जब हम बाहर की टिप टॉप को बहुत अहमियत देते हैं, मगर
گھر کی ان بنیادی اور اہم جگہوں کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ جو پاک دامن اور سریقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات پر صاف نہ کیا گیا میلہ دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج سے اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوشبختی قدم رکھتا ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلہ اور گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے، مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت آمیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ و بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھڑی۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زارو قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ محض کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ شب برات کے موقع کی یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں بلکہ اپنی بد نصیبی کے تالوں کو کھولنے کی ایک سنہری کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے، مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں اور فریادیں تو کرتے ہیں، مگر اسی کو میلا بدبودار اور دھول مٹی سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلاظت یا جوتوں کے نشان ہو، وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مصلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے
کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی ادنا حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مسلح پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ شب برات کا وہ خاص اور مبارک لمحہ جب دعا لازماً قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب و احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں کہ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا، جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص مال و متاع تو نہ تھا، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی، میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی، جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی، مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود اور گندا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہذا شب برات کے موقع پر اپنے مصلوں کو دھوئیں، صاف کریں اور انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب و احترام میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے، وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصویریں، فریمز اور آئینے یعنی شیشے۔ برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے یہ فریمز جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، زہریلی مکڑیاں اپنے گھر بناتی ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچیلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ وہ چھپی ہوئی نحوستیں ہیں جو ہم نے نادانستگی میں خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہیں۔ شب برات کے موقع پر ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو نکال کر جلا وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران اور پرانے محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماضی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصویروں سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا کہ اے نادان عورت، یہ تصاویر اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری روح کی قید بن چکی ہے۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال اور مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصاویر کے گرد نے کئی سالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر غیر شرعی وہ بے پردہ چہرے بنے ہوں، وہ گھر سے
बरकत छीन लेती है। चौथी चीज वो पुराने संदूक के गत्ते के गुबार, डब्बे और वो तमाम फालतू सामान हैं जो आपने घर के किसी अंधेरे कोने या स्टोर रूम में ढेर कर रखा है। उनमें अक्सर वो पुराने कपड़े, जूते या टूटा फूटा सामान होता है जिसे न हम खुद इस्तेमाल करते हैं और न ही किसी मुस्तहिक को देते हैं। ये वो मनहूस सामान है जिसकी बारीक दरारों में नहुसत और तंगी का बसेरा होता है। हम बाजार से नए नए सोफे और फर्नीचर तो खरीद लाते हैं, मगर इन पुराने बोझ को घर से निकालने की हिम्मत नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि फालतू अशिया का ये अंबार दर हकीकत आपके रिस्क के बहाव में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। इनको साफ करना या जरूरतमंदों को देकर घर से बाहर निकालना ऐसा ही है जैसे आपने अपने दुखी दिल से एक पुराना दुख निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। जो चीज किसी गरीब के काम आ सकती है उसे फी सबीलिल्लाह दे दें और जो बिल्कुल बेकार है उसे हटा दें, क्योंकि कुबार जमा करने वाले घरों में कभी सच्ची खुशहाली नहीं ठहरती। पांचवी और आखिरी चीज जो कि निहायत ही अहम है वो है दरवाजों के पीछे और ओझल छुपी हुई जगहों की सफाई। अक्सर खवातीन सुस्ती की वजह से सिर्फ वही जगह साफ करती हैं जहां लोगों की नजर पड़ती है, लेकिन दरवाजों के पीछे, अलमारियों के निचले हिस्सों और सोफों के पिछले छुपे हुए हिस्सों में गर्दो गुबार जमा होता रहता है। यही वो गंदी जगह है जहां खबीस शयातीन अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाते हैं। क्या कभी आपने संजीदगी से सोचा है कि बिला वजह बच्चों का चिड़चिड़ापन, मियाँ बीवी की आपसी अनबन और बेवक्त की बीमारियों का असल सबब क्या है? अक्सर ये वही छुपी हुई गंदगी और गलाजत होती है जो घर के रूहानी माहौल को बोझल कर देती है। जब शबे बारात के मौके पर आप इन बोशीदा जगहों को साफ करती हैं तो आप गोया अपने घर से तमाम मनफी तवानाइयों और शैतानी असरात का मुकम्मल खात्मा कर रही होती है। याद रखें कि वही सफाई बेहतरीन है जो मुकम्मल हो, और वही घर वाकई बरकत है जिसका हर एक गोशा और कोना पाकीज़ा हो। आखिर में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक मुखलिसाना नसीहत ये भी है कि हम उस ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ अपनी बातिनी पाकीज़गी और दिल की सफाई पर भी भरपूर तवज्जो दें। हम अपने घर के महंगे पर्दे तो बदल लेते हैं, मगर अपने लहजों की करवाहट और सख्ती नहीं बदलते। मर्द को चाहिए कि वो अपनी शरीक हयात यानी बीवी से सच्ची मोहब्बत और नरमी से पेश आए, क्योंकि बीवी का दिल दुखाकर रिस्क में बरकत की उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल और अबस है। इसी तरह औरत को चाहिए कि वह घर को सिर्फ झाड़ू पोछे से नहीं, बल्कि अपनी हया, अपनी शर्म और अपने शोहर के इताअत व फरमाबरदारी से सजाए। घर वही असल महल बनता है जहां बूढ़े माँ बाप की दुआ हो और अपनों के दरमियान उल्फतो मोहब्बत हो। शबे बारात का ये वक्त अपने अंदर की रूहानी गंदगी, कीना, हसद और गुस्सा धोने का भी दिन है। मैं तह दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के घरों से हर किस्म की नापाकी, तंगी, नहुसत और परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकें और आपके नसीब के तमाम बंद दरवाजे अपनी रहमत से खोल दे। अगर आज के इस ईमान अफरोज बयान ने आपके दिल पर असर किया हो और आपको अपनी माजी की गलतियों का एहसास हुआ हो तो इस खैर व भलाई के पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये आपके लिए कयामत तक सदक़े जारिया बन जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती और ईमान अफरोज राय से हमें जरूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हिदायत का ये रोशन चिराग हमेशा जलता रहे। इख्तिताम पर एक बार फिर दिली इल्तिमास है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे सिफाती नामों में से कोई एक मुबारक नाम कमेंट में जरूर लिखें
تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔